السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ پاکستان سپر لیگ کے مقابلے جاری ہیں۔ پہلا ایڈیشن بڑے اچھے انداز میں اس کا انعقاد ہوا۔ سارے کے سارے میچز متحدہ عرب امارات میں کھیلے گئے۔ اس وقت جب یہ لیگ شروع ہونے جا رہی تھی تو پاکستان سپر لیگ کے ساتھ ساتھ جو تاریخیں تھیں وہ ماسٹر لیگ کی ان کے ساتھ تصادم تھیں۔ اس وقت بہت زیادہ بات اس حوالے سے کی گئی کہ بہت نقصان ہوگا پاکستان سپر لیگ کو اور اس کی دلچسپی لوگوں کی کم ہو جائے گی، کیونکہ دوسری طرف بھی بڑے ٹاپ کرکٹرز کھیل رہے ہیں۔ کچھ جو گراؤنڈز ہیں ان کے حوالے سے بھی خاصے مسائل کا سامنا رہا، لیکن جب اختتام ہوا پاکستان سپر لیگ کا تو بڑے شاندار انداز میں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات اس لیگ کے حوالے سے سامنے آئی وہ یہ کہ دنیا بھر میں جتنے بھی کھلاڑیوں نے اس لیگ میں شرکت کی ان کو اپنے معاوضوں کے لحاظ سے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو ایک اچھا اثر چھوڑ کر پہلے سیزن کے بعد پاکستان سپر لیگ کے قدم آگے بڑھے۔ اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر سے یہ آوازیں نکلیں کہ اس کو ایک الگ کمپنی بنا دیا جائے اور پاکستان سپر لیگ کے تمام فیصلے آزادانہ ہوں، یہ لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ کام کرے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یقین دہانی کرائی جاتی رہی کہ پاکستان سپر لیگ گو کہ ایک کمپنی بن جائے گی الگ، لیکن یہ ایک ذیلی ادارہ ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کا۔ لوگوں کو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ تحفظات رہے، خدشات رہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بات چیت بھی کی گئی اور یہاں تک کہ یہ گفتگو اور یہ باز گشت پارلیمنٹ کی راداریوں میں بھی سنائی دی۔ قائمہ کمیٹیاں جو کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی ہیں، وہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے مختلف معاملات زیر غور ضرور ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مالی اور انتظامی معاملات کے حوالے سے، پاکستان سپر لیگ کے معاملات کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم، پاکستان ویمنز ٹیم کے حوالے سے مختلف مقامات کے اوپر مختلف تاریخوں میں مختلف اوقات میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹاپ آفیشلز کو وہاں پر پیش ہو کر اپنا نقطہ نظر دینا پڑ رہا ہے۔ جب دوسرے سال اس لیگ نے اپنا قدم رکھا دوسرے سال میں تو آغاز بہت شاندار تھا، بہت اچھی ایک افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، گو کہ اس تقریب کی وجہ سے میچ کا آغاز خاصی تاخیر سے ہوا جس پر خاصی تنقید بھی ہوئی، لیکن وہ دب گئی جو تاخیر تھی میچ کی پہلے روز کی افتتاحی تقریب کی رنگ کے اندر دب گئی۔ لیکن دوسرے روز جو کچھ ہوا اس نے پاکستان کے کرکٹ کو شدید نقصان پہنچایا اور اس کے اثرات آنے والے کئی برسوں تک ہم محسوس کرتے رہیں گے۔ لیگ کے دوسرے روز جو سپاٹ فکسنگ کا سکینڈل سامنے آیا جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنے دو نمایاں کھلاڑیوں کو معطل کرنے کے بعد پاکستان واپس بھجوانا پڑا، شرجیل خان اور خالد لطیف، اور اس کے بعد ان سے اب مزید تفتیش بھی جاری ہے کہ آخر کون کون سے اور لوگ اس میں ملوث ہیں۔ تو یوں یہ جو سکینڈل سامنے آیا اس کے کس حد تک برے اثرات پاکستان کے کرکٹ پر آئیں گے اور کیا ویسے تو ہم پاکستان کی جو نچلی سطح کی کرکٹ ہے وہاں پر بھی بہت زیادہ خراب قسم کی اور بڑی تشویشناک قسم کی باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ٹاپ لیول کی کرکٹ ہے جیسا کہ پی ایس ایل ہے یا پاکستان کرکٹ ٹیم ہے، وہاں پر اس طرح کا ہونے والا کوئی بھی واقعہ نہ صرف پوری دنیا کی نظروں میں جاتا ہے بلکہ اس سے ملک کی بھی بڑی جگہ سائی ہوتی ہے۔ پاکستان کے نام پر بہت زیادہ لوگ منفی انداز میں باتیں کرتے ہیں۔ ان دونوں کھلاڑیوں کے اس عمل سے پاکستان کرکٹ کو کتنا نقصان پہنچا، اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اقدامات ہیں وہ کس حد تک مناسب ہیں، ان کو معطل کرنے کا فیصلہ، ان کو وطن واپس بھیجنے کا فیصلہ، اور ہم اس طرح کے واقعات سے کس طرح سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ محمد عامر کو واپس لا کر پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوئی اچھی مثال قائم نہیں کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ان کی دلیل بھی آتی ہے ان کے حق میں کہ اگر کوئی کھلاڑی اپنے جرم کی سزا پا چکا تو اس کے بعد اس کے لیے راستے کھلے جانے چاہیے، جیسا کہ دنیا کے دیگر ممالک میں ہوا ہے۔ ہرشل گیبس، مارون سیموئلز، ٹیلی میکس، نکی بوئے، بہت سارے کھلاڑیوں کے نام ضرور آتے ہیں جنہوں نے اس قسم کے کسی بھی کام میں ملوث رہے، ان کو سزائیں ملیں اور اس کے بعد وہ پھر اپنی قومی ٹیم کی نمائندگی کرتے رہے۔ ان دونوں کھلاڑیوں کا یہ ایکٹ، اس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ کا اقدام اور پاکستان کی نچلی سطح کے کرکٹ پر اس کے اثرات، پاکستان کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں کس طرح سے ہم کھلاڑیوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کس طرح سے ایسے کاموں سے باز رکھ سکتے ہیں، اور کیا جب ایک بحث یہ سنی جاتی ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو بہت زیادہ مسائل ہیں، پیسہ نہیں ہے تو بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن یہاں تو مسئلہ ہی پیسے کا نظر آتا ہے۔
شرجیل خان کو کم پیسے نہیں ملتے ہوں گے پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہوئے, خالد لطیف کو کم پیسے نہیں ملتے ہوں گے, اصل مسئلہ کیا ہے, اس سب بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر جناب بدر خان صاحب. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشریف فرمائیں. سابق فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں, کرکٹ ایکسپرٹ ہیں جناب عمران بچا صاحب. السلام علیکم بچا صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ. ٹیسٹ کرکٹر اکرم رضا بھی ہماری آج کے اس گفتگو کا حصہ ہوں گے. السلام علیکم اکرم رضا صاحب. بہت شکریہ. خان صاحب, پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ایشو, اس کے اوپر جو پی سی بی کا سٹانس تھا, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور آپ کے خیال میں ایک درست فیصلہ کیا پی سی بی نے, جبکہ آپ کے سامنے 2010 والا وہ ایک پریشان کن واقعہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں, جو کہ سانحہ لال شہباز کے لندر اور مال روڈ پر جو ہوا ہے وہ بہت ہی تکلیف تھے, اور الفاظ نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں آپ ذکر کر سکیں. اور میں تو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے, اور جو لوگ اپنی جانیں پاکستان کے لیے قربان کر چکے ہیں, دہشت گردی کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ, وہ شہید ہیں, اور شہید کا رتبہ آپ کو پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی دکھ کی گھڑی ہے, بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کرب ہے, اور آپ کو پورے پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنلی اس کو جتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, اور اس ثانیہ کے بارے میں جو فضا ہے وہ اتنی سوگوار ہے کہ آپ کو کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا. وہ بچے, وہ مائیں, وہ بہنیں, وہ بیٹے, وہ خاوند, وہ جو ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو زخمی ہو گئے ہیں. حافظ صاحب, یہ صرف الفاظوں تک ٹھیک ہے, مگر جن کو چوٹ پہنچی ہے نا وہ درد وہی جانتے ہیں. درد وہی جانتے. کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جی, اور تمام جتنے بھی لاحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. اب ہم آ جاتے ہیں آپ کا وہ کویشچن جو کہ آپ نے پاکستان کی کرکٹ کے بارے میں اپنے انٹروڈکشن میں بڑے واضح الفاظ کے ساتھ ذکر کیا کہ ہماری کرکٹ میں جو پرابلمز آ گئے ہیں اس میں 2010 کا انسیڈنٹ ہے میرے لیے حافظ صاحب ایز اے کرکٹر, ناٹ بیکاز کہ میں انوالو رہا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ, یا سلیکشن میں رہا ہوں, یا کوچنگ میں رہا ہوں, یا میچ ریفری میں رہا ہوں, بٹ ایز اے کرکٹ فین میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ 2010 والے انسیڈنٹ کے بعد یہ جو ہے یہ پاکستان کے وہ لڑکے جو کہ ینگسٹرز جن کو کہا جاتا ہے, جو پاکستان ٹیم میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان میں سے ایک کھلاڑی جس کا میں نام لینے سے بالکل نہیں کتراؤں گا وہ شرجیل خان ہے, جو کہ حالیہ آسٹریلیا کے دورے پر انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم میں سیمنٹ کر لیا تھا, کنسولیڈیٹ کر لیا تھا. اور جیسا آپ نے ابھی کہا کہ ان کے لیے پیسے جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے, کیونکہ یہ تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ لیسٹر شائر نے 70,000 پاؤنڈ سٹرلنگ کی ان کو آفر کی ٹو پلے دیٹ T20 بلاسٹ. تو آپ یہ دیکھیں کہ پیسہ بیکمز ویری ویری irrelevant. مگر حافظ صاحب, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. کیا یہی ایک چیز ہے, فرسٹ کلاس کرکٹ میں پیسہ نہیں ہے, انٹرنیشنل کرکٹ میں پیسہ نہیں ہے, ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ پیسے نہیں دیتا, ریجن جو ہے وہ پیسہ نہیں دیتا؟ نو, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. پیسہ کوئی چیز نہیں ہے. وہ پرائڈ جو ہے, وہ جو ایک آپ میں ایک پاکستان کے لیے کھیلنے کا جو جذبہ ہے, کیا صرف اس لیے کہ آپ سپاٹ فکسنگ کریں اور میچ فکسنگ کریں؟ ابھی تک میں یہ نہیں واضح الفاظ میں کہہ سکتا کہ جی کوئی ان کے اوپر جو چارجز ہیں یا ڈیمانڈ نوٹس جو آیا ہے وہ پروو ہو گیا ہے, مگر جس طرح کے حالات آپ کو بتائے ہیں جی اعتراف کر چکے ہیں جو آپ, تو پھر بعد میں تو مزید تفتیش ہونی ہے نا. وہ تو پھر obviously جو انہوں نے چیک لسٹ بنائی ہوگی وہ ایک ایک کر کے ان کے سامنے انہوں نے رکھی ہوگی, اس کا انہوں نے جواب لینا ہے. تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے حافظ صاحب. ہم کہاں پر تھے؟ وی ور نمبر 1 ان ٹیسٹ میچز, ہم نمبر 6 پر چلے گئے, مگر جو پاکستان کا امیج نیشنلی انٹرنیشنل میڈیا پر ڈسٹارٹ ہوا ہے نا, وہ واپس نہیں آ سکتا. یہ پرائڈ کی بات بچا صاحب انہوں نے کی ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ آج کا کرکٹر بھی اس پرائڈ کے لیے کھیلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک زمانے میں تو لوگ ریجن یونیورسٹی کلب کے لیے کھیلنا بڑا پرائڈ کی بات ہوتی ہے. جی میں کریسنٹ سے کھیلتا ہوں, جی میں لاہور جم خانہ سے کھیلتا ہوں, جی میں پی این ٹی جم خانہ سے کھیلتا ہوں, میرا تعلق لدھیانہ سے ہے, جی میرا تعلق وکٹوریس سے ہے. ایک زمانے میں تو کلب کا جو کرکٹر ہے وہ اس کی بڑی ایک شان ہوتی تھی. ایکچولی حافظ صاحب مسئلہ یہ ریسٹرکٹڈ کرکٹرز پہ صرف رہ نہیں گیا انفارچونیٹلی. اگر ہم اپنی زندگی کے تمام واکس آف لائف میں دیکھیں, یہ ایک روایت سی بڑھ گئی ہے کہ اب عزت پیسے کو بنا لیا گیا. انفارچونیٹلی اب مطلب ایک زمانے میں لوگ پوچھتے تھے فیملی بیک گراؤنڈ, جانور بھی لیتے ہیں تو پیڈگری دیکھی جاتی تھی, اب ختم. اب حافظ صاحب پیسہ, اگر میرے پاس پیسہ ہے تو ہر بندہ میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے, میری عزت کرنے کو تیار ہے. یہ ہمارے معاشرے نے ایک بڑا زبردست یو ٹرن لیا ہے برائی کی طرف. ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی ہم اس سے کچھ سیکھ نہیں رہے. اظہر خان نے ایک بڑی بات کی, سلمان بٹ وغیرہ نے جو حرکت کی تھی, میں اس سے اس کو بہت بڑی حرکت سمجھتا ہوں. اس وقت سپاٹ فکسنگ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا. انہوں نے تو یہی کہا 2 نو بال ہم نے کر لیے, کون سا قیامت آ گئی, میچ ٹیسٹ میچ پہ کوئی بیئرنگ نہیں. اس کے بعد سے پاکستان کرکٹ بورڈ اگر وہاں رہے ہیں ایک ریگولر ریچول فالو کرتا ہے, روٹین, جس میں پلیئرز کو سمجھایا جاتا ہے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. ہمیں ریجنل لیول پہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں. اس کے بعد یہ کام کرنا یہ بہت زیادتی ہے. یہ مطلب ہے کہ آلریڈی ساری دنیا نا انڈیا کی وجہ سے نا, انڈیا اس میں لیڈ لیتا ہے ہمارے خلاف. یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں, یہ برے ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ سارے. اس مسئلے نے جو نقصان پہنچا دیا ہے اور بالخصوص پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچایا ہے, یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اب یہ معاملہ کتنا پیچھے ہمیں لے گیا. مگر یہ اٹ از ہارٹ بریکنگ. اور مجھے آج یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ میں اپنے آپ کو آج کرکٹر کہتے ہوئے کسی اچھی محفل میں بیٹھے ہوئے فخر نہیں محسوس کر سکتا. پرائڈ والی بات ختم ہو گئی. ختم. اٹ از آل منی حافظ صاحب, اٹ از آل منی, نتھنگ. وی آر آل, وہ جو ہم ملک کے لیے کھیلتے ہیں. کون سا ملک, یہ کس کے لیے کھیل رہے تھے؟ پی ایس ایل, پاکستان سپر لیگ ہے نا. اس کے سب سے پہلا لفظ پی ہے, پاکستان. ہر بندہ یہاں پہ آتا ہے, نعرہ پاکستان فرسٹ, ہوتا کچھ اور فرسٹ ہے. یہ بہت نقصان ہوا ہے. اور یہ اس سے یہ فائدہ ہو, اس کا جو نقصان ہے نا جی وہ یہ ہے کہ جو بچے اب نیچے آ رہے ہیں نا, اگر if they get away with it also, پھر تو کام بہت خراب ہے. اور چیئرمین صاحب نے آپ کی سٹیٹمنٹ دی تھی پہلے دن ایئرپورٹ پہ کہ واضح ثبوت ہیں. یہ نجم صاحب نے بھی کہا تھا جب جس دن یہ سامنے آیا نا اسکینڈل, اس دن انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار ایسے انداز میں کیا تھا کہ ہمارے پاس بڑے ٹھوس ثبوت اور شواہد موجود ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا خیال ہے کہ اب صرف اور صرف کرکٹر, مطلب آپ اکثریت کہہ سکتے ہیں, آپ کے خیال میں اکثریت صرف پیسے کے لیے کھیلتی ہے؟ بالکل, پیسہ ہی سب کچھ ہے. آپ کے زمانے میں بھی صرف پیسے کے لیے کرکٹ کھیلی جاتی تھی؟ جی نہیں, آپ سب ایسا ویسے تو خان صاحب 8.5 روپے لے کے فرسٹ کلاس میچ کھیلتے تھے. ایسا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور یہ میرا خیال ہے خان صاحب کو اس چیز کا پتہ بھی ہے کہ جب ہم بھی حبیب بینک میں جوائن کیا ہم نے, تو ہم نے اس چیز کو بالکل سوچا بھی نہیں تھا کہ پیسہ کتنے ملنے ہیں یا کتنے نہیں ملنے. ٹھیک ہے. صرف یہ ایک خواہش تھی کہ حبیب بینک کی ٹیم میں کسی طرح جگہ بنائی جائے, تو وہ اس میں کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی. باقی آپ نے, اظہر بھائی نے بڑا اچھا آپ کو ایکسپلین کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جس چیز پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ صرف پی ایس ایل کے درمیان ہی نہیں ہوئی, اس کی کڑی پیچھے سے ہی چلتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا اب ہائی لائٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہی الفاظ میرا خیال ہے اسی طرح کے نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا کہ ہم ان کو انگلینڈ سے فالو کرتے آ رہے ہیں. ہمارا اینٹی کرپشن یونٹ جو ہے, یا آئی سی سی کا اینٹی کرپشن یونٹ, وہ ان کو فالو کرتا آ رہا ہے, ان کی ایکٹیویٹیز دیکھتا آ رہا ہے. اور اس وقت نام تو خالد لطیف پرماننٹ پلیئر پاکستان کے بن رہے تھے, اور نہ ہی شرجیل بن رہے تھے. یہ آسٹریلین ٹور کے بعد شرجیل جو ہے پاکستان ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو ان کی جو ڈسکشن یا جس سے بھی ہوتی آ رہی ہے وہ تو چلتی آ رہی تھی. تو انہوں نے بھی پوری کوشش کی کہ چلو یہ ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ آ گیا, اس میں بڑا کچھ
वैसे तो मिलना ही था, वो तो भूल गए, लेकिन नेगेटिव तरीके से जो मिलना ना उसकी तरफ उन्होंने ज्यादा तवज्जो दे दी, जिसकी वजह से वो सामने आपके सारा मुल्क जो है ना इस वक्त कश्मकश में है कि इन्होंने क्या किया है या नहीं किया, और सारे ये ढूंढ रहे हैं, देखना चाहते हैं कि इनके अगेंस्ट क्या प्रूफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और इसमें भी दोनों चीजें जो है ना मुख्तलिफ नजर आ रही हैं कि नजम सेठी साहब लगता ऐसे है कि वो PSL को बचाने की कोशिश में पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, और इधर शहरियार खान साहब जो है वो देखना चाह रहे हैं कि इनके पास कौन से एविडेंस हैं जिससे इनको सजा दी जाए। नहीं, शहरियार साहब भी तकरीबन इस हवाले से खासे उनको यकीन है पूरा बिल्कुल कि अच्छे किस्म के सबूत इन खिलाड़ियों के हवाले से जिन्होंने ये दोनों को जो वापस भेजा गया, और दीगर खिलाड़ियों को तो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, कहीं उनके बारे में भी कुछ सख्त किस्म की चीजें ना मिल जाएं। देखिए इरफान के बारे में तो ऑलमोस्ट एक वक्फा ले लेते हैं नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है अपने माहिरीन से, एक वक्फा लेते हैं। वक्फे का इतना खुला सा मौजू है कि उस पर बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, की जा सकती है, की जाती रहेगी। एक ऐसा वाक़या हुआ PSL के आगाज़ में जिसने इसका जो नुकसान है और इसके जो झटके हैं वो काफ़ी अरसे तक महसूस किए जाते रहेंगे। लेकिन जो सबसे तकलीफ़देह बात नज़र आती है कि 6 साल के अरसे में ही शायद लोग भूल गए कि सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर जैसे 3 बेहतरीन खिलाड़ी पाकिस्तान के, उस वक्त जो टीम बन रही थी शायद वो बहुत मजबूत टीम बन जाती, लेकिन उन तीनों की टीम से निकलने के बाद जो शराजा बिखरा और जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुलज़िमों और मुजरमों की तरह और पूरी दुनिया में ट्रीट किया जाता रहा, वो एक अलग बात है। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे आज खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से, जिसमें पेशावर और क्वेटा की टीमें आमने सामने हैं, और उसके साथ साथ कराची और इस्लामाबाद की टीमों का मुकाबला होगा। पेशावर वर्सेस क्वेटा। खान साहब, अच्छा मैच होगा, और आपको याद होगा कि जब प्ले ऑफ हो रहे थे एडिशन पिछले पहले वाले में, तो जो पेशावर की टीम थी वो अनबीटन थी, और फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनको चारों शाने चित किया उस मैच में। और इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि एक जो चेंज आ रही है ना पेशावर ज़ालमी में, उनके 2 प्लेयर्स वापस आ गए हैं, एक तमीम इकबाल, तमीम आए हैं, और एक शकीबुल हसन। ये दोनों जो है ना, तो फिर हॉट फेवरेट हो जाएगी ना आगे। वो मैं यही कहने लगा था कि देखें शकीब और तमीम ही कैन बैट अप फ्रंट ब्रिलियंटली, और उसमें हफीज की जो पोजीशन है, मुझे मतलब है कि आई कुड फील इट कि वहां पर इनके कॉम्बिनेशन में ना दे विल हैव टू डिसाइड इट कि तमीम को खिलाया जाए या हफीज को खिलाया जाए। अगर तमीम खेलता है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज एन ओवरसीज प्लेयर। बिल्कुल ठीक है, तो उनके उस कॉम्बिनेशन को भी उन्होंने जहन में रखना है, कौन से ओवरसीज को निकालना है। Yes. ठीक है, उसके बाद आप अगर एक ओवरसीज तो उन्होंने हर हाल में खिलाना ही खिलाना है, जिसका नाम डैरन सैमी है। जी हाँ, और फिर इयान मॉर्गन भी है उनके पास है। और ऐसे मौकों पर मैं समझता हूँ कि जो टीम मैनेजमेंट है ना, वो अब शकीबुल हसन के आने से भी एक और ओवरसीज प्लेयर का इजाफा हो गया, तो 2 ओवरसीज प्लेयर्स को उन्होंने 2 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ रिप्लेस करना है। तो आया उनके कॉम्बिनेशन में, क्योंकि अगर शकीब आता है तो फिर मोहम्मद असगर की जगह थोड़ी सी जो है ना वो मशकूक हो जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी उसको, लेकिन रिप्लेस उसने ओवरसीज को करना है। एग्जैक्टली 2 प्लेयर अगर आते हैं तो शकीब कैन बैट, यू नो, मिडल ऑर्डर उनका मजबूत हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा, और ओपनिंग भी स्लॉट उनकी जो है वो तमीम के आने से सफर कर रहे थे हफीज की बैट फॉर्म की वजह से। अब यहीं पर टीम मैनेजमेंट जो है वो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड इक्वेशंस ये तमाम बना रही होगी कि क्या किया जाए, एंड दे आर इन गुड पोजीशन। अभी तक वो 2 मैचेस जीते हैं, 1 मैच वो आ रहे हैं। तो आई थिंक ये जो ज़ालमी है और इसके साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स को ना थोड़ा सा अपनी जो एक टिपिकल माइंडसेट है ना उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो अपने जो मखसूस खिलाड़ी हैं उनको लाजिम खिलाना है। लोअर मिडिल ऑर्डर पर इनके पास जो स्ट्राइकिंग पावर है ना वो नहीं है इतनी, तो इनकी वैसे ऊपर भी नहीं है। हाँ, और देखिए सरफराज असद शफीक ने 42 बॉल खेले और 45 रन किए थे जो पिछला मैच था इनका। सरफराज और रासियो अगर ये फॉर्म में रहते हैं तो मिडिल ऑर्डर में इनको सैम्बलेंस ऑफ स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, अगर ये नहीं रहते तो फिर इसका मतलब है कि प्रेशर जो है ना ऊपर से वो, क्योंकि केविन पीटरसन इज स्ट्रगलिंग बिग टाइम। हाँ, वो तो
3 मैचेस 2 डक, दो गोल्डन डक। हाँ। तो उस पर फिर सारा ऑनेस्ट जो है ना वो इन दोनों के ऊपर आ जाता ज़ाल्मी आपके ख्याल में वर्सेस क्वेटा फेवरेट होगा? है। मुझे लगता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द टीम। बुचा साहब, जी जी, जो ऑलरेडी जैसे अजहर खान ने बात की ना, जो कॉम्बिनेशन है और जो T20 की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें तो वो फेवरेट लगते हैं। बट हैविंग सेड दैट 2020 इज अ वेरी फनी गेम। जैसे कि केविन पीटरसन इज हैविंग अ बैड रन, हो सकता है उसका दिन हो, बड़ा प्लेयर है। और क्रिकेट में हमने ये कम बैक कर भी सकता है। ये हमने क्रिकेट में बड़ी अजीब सी एक चीज देखी है कि इससे जालिम गेम कोई नहीं है। ये एक दिन में आपको हीरो और दूसरे दिन में जीरो करती है। ये इसको ये भी कहा सकता है, एक दिन माउंट एवरेस्ट की चोटी पे होती है, अगले दिन शालबाग के जो है ना सीवरेज में फेंक देती है। ये हसाती कम है रुलाती रुलाती बहुत ज्यादा। और ये हमने एक चीज बात देखी है कि ये जो गेंद गुजर गया, माजिद खान ने एक दफा मुझे जिमखाना में कहा था, मैं इंग्लैंड की एक ही टीम आई थी तो 2 गेंद ऊपर नीचे बीट हुआ तो वो मेरी तरफ आए, उन्होंने कहा ये दोनों गेंदों को अपनी जिंदगी से निकाल देना। अगर इन 2 गेंदों को याद करते रहोगे ना तो तीसरे चौथे पांचवें गेंद भी ऐसे ही होंगे, तो इनको भूल जाए। सो केविन पीटरसन इतना बड़ा प्लेयर है कि वो सिंगल हैंडेडली मैच को बदल सकता है, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। आई एम श्योर उसके माइंड पे ये बात प्ले कर रही होगी ना जी वो, कि भाई हाँ। मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, मैं यहाँ आया हूँ, लोग मुझे देखने और आए वो हैं। सारा उसका रोजगार यही है, प्राइवेट लीग्स। ठीक है। और वो मेरे ख्याल में वो सबसे खतरनाक, मैं हमेशा उस बंदे से डरता हूं जो कुछ नहीं कर रहा होता, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ चांस कि वो कुछ कर जाएगा और जो कर रहे हैं वो फेल हो जाएंगे। जब भी आपको मार पिटती है ना, आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि ये दिन गुजर गया जिंदगी से। अब कुछ अर्सा नहीं आएगा। अगर आप इतने नालायक हैं कि रोज आ जाए तो वो और बात है, वरना ये गुजर गया। ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, लगता ये है कि पेशावर की टीम काफी बैलेंस है, तकड़ी है, और मेरे नहीं ख्याल से अपसेट होता भी मुझे नजर नहीं आ रहा। और जो जैसे कल मैच हुआ, विकेट भी अच्छी है, हाई स्कोरिंग मैच हो रहा है। अच्छा, शारजा में ज्यादा रन हुए ना? शारजा में विकेट की शक्ल भी अच्छी लग रही है। इट हैज गॉट दैट शाइन, नो ग्रास, लग रहा है कि इसके ऊपर छिक्के चौके देखने में लोगों को मिलेंगे। अच्छा, ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा आपकी फेवरेट, ये केपी कहते हैं जी, केपी का दिन अगर आज दिन है उसका तो फिर तो वो अकेला ही मैच बदल भी सकता है, भले जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग है उसके खिलाफ में, और थोड़ा सा शारजा का ग्राउंड भी छोटा है। अब क्वेटा ने 2 मैच जीते हुए हैं, और लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि क्वेटा की जो स्ट्रेटजी है ना, वो जो उनकी प्लान किया हुआ बैटिंग में, वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, जिससे मुझे लग रहा है कि पेशावर उनके ऊपर हावी होगी। केपी की बात कर रहे थे अभी, तो केपी के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है कि T20 मैच है और केपी नंबर 3 पे जा रहा है या 4 पे जा रहा है, और असद शफीक जो किसी भी इस फॉर्मेट में वो सेट ही नहीं होते, तो वो उनको ओपन करा रहे हैं। आपको पता है कि अपोजिशन जो होती है ना, अपोजिशन हमेशा देखती है अपने अगेंस्ट क्या फोर्स खेल रही है, और ये T20 तो पहले ही 2-3 प्लेयरों की गेम है जिसने प्लेटफॉर्म बनाना होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये जरूर 2 मैच जीत गए हैं ये, लेकिन अगर यही स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई रखी तो शायद आगे जाके ये स्ट्रगल करें। असद आपके ख्याल में उनके कॉम्बिनेशन को खराब कर रहे हैं? देखिए, साफ नजर आ रहा है ना, वैसे भी आप देख लें कि जब वो पाकिस्तान की तरफ से तो T20 नहीं खेलते, ठीक है ना, तो आप ये लीग जब हो रही है तो इसमें से क्या निकालेंगे? पाकिस्तान के लिए प्लेयर निकालेंगे ना T20 के। तो अब वो अगर ओपन करेंगे तो एक जो पाकिस्तान में अच्छा प्लेयर होगा, जो T20 में अच्छे रन करता होगा डोमेस्टिक में, तो वो तो नहीं कर रहा ना। और अगर आपने ओवरसीज भी लिया हुआ तो केपी जैसा प्लेयर जो खेलता ही खुला खेलता, और उसकी अब वो लीग ही तो क्रिकेट रह गई है। हाँ जी। तो वो मेरा ख्याल है इसमें भी थोड़ा बहुत हो सकता है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ात अच्छा, आपको हों। ये क्यों महसूस होता है कि लीग है, प्राइवेट लीग है, लोगों ने पैसे लगाए हैं, प्लेयर्स भी पैसे से उन्होंने ख़रीदे हैं, फिर ये तो फेवरेटिज्म है, आपको नजर आता है? मतलब मैं अगर फ्रेंचाइज ओनर हूं तो मैं अपनी पसंद के खान साहब को ले लें, जी बुचा साहब को ले लें, अकरम रज़ा साहब को ले लें, जितने मर्जी पैसे दे लें, मुझे पसंद में हो, कप्तान हैं तो टीम में होंगे, वरना टीम में नहीं होंगे। तो ये ओपनर हैं तो टीम में हैं, क्वेटा ग्लेडिएटर्स की प्लेइंग 11 में, वरना नहीं है। या उनका कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बन नहीं रहा कि वो किसी को केपी को ओपन कराएं और किसी और को खिलाएं बीच में, तो उनका शायद इसमें कोई मसला मसाइल जरूर होंगे, वरना मैंने जितनी उसकी इन्वॉल्वमेंट पीएसएल में देखी है लास्ट ईयर। अच्छा, ये एक वैसे आपको लगता है कि जो अकरम रज़ा ने बात किया कि वो जब पहला सीजन इसका था, पहला एडिशन पीएसएल का, उसमें केपी ज्यादा मुतहर्रिक थे और ज्यादा जुड़े हुए, शोल्डर टू शोल्डर साथ चल रहे थे, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी उनको कमी नजर आ रही है, उसकी जो दिलचस्पी है और जिस तरह से वो पुरजोश नजर आते थे ग्राउंड में, इस मरतबा कम। उसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। मैंने पहले भी कल प्रोग्राम में कहा था कि बिग बैश में
ان کی پرفارمنس اس سٹینڈرڈ کی نہیں جو انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں اپنے. ہاں ہی واز اسٹرگلنگ ٹو اسکور رنز ان بگ بیش آلسو. ایک جب آپ ایک لیگ میں جب پرفارم نہیں نہ کرتے تو یو کیری دیٹ مینٹلٹی وہ آپ اس بوجھ کے ساتھ جاتے ہیں انٹو دا نیکسٹ لیگ آلسو. ابھی آپ نے بات کی کہ پیسہ، جو پیسہ ہے نا وہ آپ کو کئی دفعہ تو آپ کی پرفارمنس کو بہت زیادہ نکھار دیتا ہے، اور اگر آپ سٹرگل کرنا شروع کر دیں تو ہر وقت آپ کے مائنڈ میں نا یہ چیز طاری ہو جاتی ہے کہ یار مجھے تو اتنے پیسے مل رہے ہیں بٹ آئی ایم ناٹ پرفارمنگ ٹو دیٹ لیول. اور ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں، سیٹ کی ایکسپیکٹیشن بہت بری ہوتی ہیں، وہ ایک دم آنکھیں سر پر لگتا ہے. اگر اکرم رضا نے بھی لیگ کرکٹ کھیلی ہے، بچے نے بھی کھیلی ہے. انگلینڈ میں جب آپ لیگ کرکٹ میں، ایک دفعہ میں پاکستان سے پہنچا، گیا ہوں، سارا رات ٹریول کیا، گراؤنڈ میں صبح میچ تھا، میں تیسرے بال پہ بولڈ ہو گیا. میں نے دیکھا کہ جب میں اگلے دن کلب میں آیا ہوں تو سب کے منہ اتنے اتنے لمبے ہوئے ہوئے. اگلے میچ میں نے سینچری جب کی تو سارے میرے آگے پیچھے. تو وہ میرا سیکٹری آیا، کہنا سر اٹس نائس ٹو سی یو ڈبلنگ یور اسکور. تو یہ دس از اے پروفیشنل ورلڈ. ٹھیک ہے. نیچرلی جب آپ رنز نہیں کریں گے تو آپ کسی کے فیورٹ نہیں ہوں گے. پریشر ہوتا ہے حافظ صاحب، یہ نہیں ہوتا کہ کے پی کتنا بڑا پلیئر ہو. اور کل آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ اپنے ملک سے نہیں نہ کھیل رہے ہوتے تو آپ کی فارم جب وہ میچ پریکٹس وہ جو کرتی ہے نا، تو ڈینٹ کرتی ہے، کیونکہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ ریلیکس ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار میں اب اپنے ملک کے لیے تو نہیں کھیل رہا، لیگ کے لیے 2-3 بڑی اننگ کھیلوں گا، میرا ایک سٹیٹس بڑا ہے، نام بڑا ہے، مجھے دوبارہ کیش ہو جاؤں گا. ہاں ایگزیکٹلی میں کیش ہو جاؤں گا. اور یہ جو بڑی لیگز ہیں یہ بڑے نام کو ضرور آنر کرتی ہیں. اور اس طرح میرا خیال ہے کہ اب جس طرح کہ اکرم اور بچا نے کہا ہے کہ یہ جو آج کا میچ ہے نا یہ کے پی کے لیے نہیں، یہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے اس کو کھیلنا پڑے گا. ہی ہیز ٹو پرفارم اگینسٹ اے ویری ویری فارمیڈیبل اپوزیشن، اور اپنے سٹیٹس کو، اپنے نام کو اور اپنے جو قد کاٹ ہے اس کو سامنے رکھنا پڑے گا. اکرم یہ جو گلیڈیٹرز کی بولنگ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی مضبوط ہے کہ اگر شارجہ میں میچ ہے اور پچ بڑا ان کو ٹرو سا مل جاتا ہے تو وہ روک سکتے ہیں؟ دیکھیں 2 میچوں میں تو ایسے ہی لگا کہ سٹارٹ میں نیا بال کیری کرتا ہے اور اس پہ سٹروکس لگتے ہیں اور بعد میں تھوڑا سا سپن بھی ہو رہا تھا. تو یہ سلو تو ہو جاتی ہے، یہ تو پہلے بھی اسی کی ریپوٹیشن یہی ہے. اب ان کے پاس جو سپنرز ہیں، سلو سپنرز، انہوں نے لاسٹ میچ میں بھی تھوڑی سی غلطی کی ہے. اس نے جو وکٹ کیپر ہمارے سرفراز نے، اس کو انہوں نے بالنگ نہیں پوری کرائی، اور جس سے ظاہر ہے کہ ان کو بھی موقع مل گیا کہ انہوں نے سٹروکس کھیلے. بلنگ نے بہت اچھے سٹروکس کھیلے. تو یہ کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں T20 میں جو T20 میں آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں بالنگ بہت بری نہیں ہے ان کی، بالنگ سے ہی یہ میچ پچھلے میچوں میں انہوں نے پھنسائے ہیں اور جیتے بھی ہیں. تو یہ کمبینیشن ان کا تھوڑا سا سیٹ ہونے والا ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کے پی کو ظاہر ہے کہ سکور تو کرنا چاہیے، پروفیشنل پلیئر ہے، لیکن ایک ٹیم کمبینیشن میں جب تھوڑی سی بھی تبدیلی آتی ہے تو ڈسٹرب ضرور ہو جاتی ہے. تو آپ بھی اگر اسد شفیق کے اگینسٹ کھیل رہے ہوں گے نا، اگر ایز اے کیپٹن آپ کر رہے ہیں کپتانی، تو آپ کمفرٹیبل ہوں گے. لیکن اگر آپ کے پی کے اگینسٹ کپتانی کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا فیل ہوگا کہ یار یہ کسی جگہ پہ بھی سٹروک کھیل سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں. اور باقی جو پشاور کی ٹیم ہے وہ ویل بیلنس ٹیم ہے، اس میں اسٹیبلش پلیئر ہیں، تجربہ کار پلیئر ہیں، کرنٹ پلیئر بھی ہیں اور تجربہ کار بھی ہیں. لیکن کیونکہ جیسا آپ نے بھی پہلے بات کی، یہ ہر کرکٹر کو پتا ہے کہ کرکٹ یہ فنی گیم ہے، اور T20 میں بہت آپ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو آپ پرڈکٹ کرتے ہیں لیکن وہ آپ رونگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں پرڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے. کمبینیشن جس کا اچھا ہوگا وہی اس میچ میں شام کو کامیاب ہوگا. بچا صاحب، یہ محمد حفیظ کے ساتھ خاصا مسئلہ ہے، اور اب تک اگر یہ جو ان کی بیٹنگ ہے محمد حفیظ کی، وہ خاصی متاثر کن نہیں ہے. وہ انتہائی بری فارم میں نظر آ رہے ہیں، گیند کی لائن میں بھی نہیں آ رہے. جس طرح وہ آخری میچ میں جس طرح سے بولڈ ہوئے، نکل کے سپنر کے اگینسٹ نکلے ہیں، آگے گئے ہیں اور ان کو ٹھیک ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک وقفہ لے. اپنے عروج پہ بھی جب تھے تو ٹیکنیکلی کریکٹ نہیں تھے. میں نے بہت پلیئرز دیکھے ہیں، مگر میں نے جس قسم کا وہ فارورڈ کھیلتے ہیں فاسٹ بالرز کو، ویسا فارورڈ کھیلتے کم ہی لوگوں کو دیکھا ہے. بیک فٹ فارورڈ ہے وہ، اور بلہ اور طرف ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی اور زون میں ہیں. ان کو
اس زون کا نہیں پتا کہ یہ میں کدھر ہوں, اینڈ ہی گیٹس کنفیوزڈ کہ یہ اندر آ رہا ہے یا باہر آ رہا ہے. اور جب آپ مطلب ہے آپ کے بلے میں گیند ویسے ہی نہ لگ رہا ہو, حالانکہ یہ جو جن جگہ پہ میچ ہو رہا ہے یہ اس کے لیے اچھی وکٹیں ہیں, یہ ان کی فیوریٹ وکٹ, لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ وہ بالکل لو آن کانفیڈنس ہیں, ان کی کوئی فٹ موومنٹ نہیں ہے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایک مرتبہ وہ باہر جاتے ہوئے بال کو کھیلتے ہوئے وہ سلپس میں گئے ہیں, محمد عامر کی بال پر وہ پڑھ کے اندر آیا ہے, وہ 2 دفعہ پہلے بال پہ ہوئی, بچ گئے. پھر جو اگلی مرتبہ وہ آؤٹ ہوئے ہیں وہ سپنر کو نکل کے کھیلنے کے لیے گئے ہیں اور بال کا نہیں پتا چلا گیند نہیں, ہی از ٹوٹلی آؤٹ آف فارم, اور ان کو کچھ پتا نہیں چل رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک ایسی بری چیز ہے کرکٹ میں, ہم سب لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کی ہوئی ہے, خاص طور پہ جب بیٹسمین اس پرٹیکولر پیچ میں گھستا ہے نا, اس کا مائنڈ نہیں کام کرتا, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ ہر گیند کو نا ایک جن یا بھوت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہونے والا ہے, نہ وہ ان سوئنگ کا پتہ چل رہا ہوتا ہے نہ آؤٹ سوئنگ, اور ساری رات وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پہلا گیند مجھے کیا ہو جائے گا. اس کنفیوژن میں دا فٹ موومنٹ سٹاپس, اور جب فٹ موومنٹ آپ کی نہیں چلتی تو پھر آپ سے کچھ ہوتا نہیں ہے, مائنڈ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا, فٹ موومنٹ آپ کی چل نہیں رہی, اسکور آپ سے ہو نہیں رہا. میرے خیال میں اس کو ایک آدھا میچ ریسٹ کرا کے نا, ہی نیڈز اے بگر اینڈ لانگر نیٹ رن to get the things right. Somebody has to work it out. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی واپس آئیں گے اس میں, کیونکہ جو انہوں نے لاسٹ یہ آپ نارائن کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں ایک چیز یہ نظر میں آئی کہ جیسے آدمی ہوتا ہے نا, وہ سمجھتا پتہ نہیں میں کہاں پھر رہا ہوں, وہ بیچارے کے ساتھ یہ اس وقت سلوک ہو رہا ہے. سو ہی از ریئلی ڈاؤن. 12 8 16 26 یہ رنز اس نے کیے ہیں, تو یہ رنز اس کے شان شان نہیں ہے. یہاں پر آپ کو میچ جیتنے کے لیے دیکھیں, جب آپ نے ٹاس جیت کر اپوزیشن کو کھلایا تو کیوں کھلایا؟ کہ یو آر ویری سرٹن کہ آپ 150 140 تک محدود کر لیں گے. یو ول پٹ دیم انڈر پریشر بائی ٹیکنگ وکٹس اپ فرنٹ. مگر یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ بالکل اکرم نے صحیح بات کی ہے کہ میرے حساب سے کم رنز ہوئے ہیں لاہور قلندرز کے. دے شوڈ ہیو ایزیلی اسکورڈ 190 200. مگر یہ تھا کہ 180 رنز جو تھے ان کو کرنے کے لیے آپ کے اوپر کے 5-4 پلیئرز کو ایک بہت ہی عمدہ سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلنا پڑنا تھا, جو کہ ابھی نظر نہیں آ رہا. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ٹیم سٹرگل کر رہی ہو, جیت نہ رہی ہو اور پریشر میں کھیل رہی ہو, تو T20 میں ان تمام چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کے جو ٹاپ پلیئرز ہیں, جو ٹاپ پروفیشنلز ہیں, ان کو پریشر لینا پڑے گا. اور بولنگ میں آبویسلی جو ان کا سپن اٹیک ہے وہ اتنا لیتھل نہیں لگ رہا, وہ بہت آرام سے رنز دے رہے ہیں. اور وہ اسامہ کو کھلایا انہوں نے, اسامہ میر نے بولنگ جو کی ہے وہ ٹھیک کی ہے, بٹ ہی واز اپ اگینسٹ اے ویری اسٹرانگ اسٹرائکر آف دا کرکٹ بال. اور ابھی تو برینڈن میکلم بھی نہیں چلا پچھلے میچ, مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا. تو آئی تھنک کہ مصباح جو ہے نا, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نا اپنی اسٹریٹجی میں اور زیادہ پنچ مارے گا. اچھا مجھے بتائے گا کہ محمد رضوان کی بیٹنگ کے اوپر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ آپ کیوں مسکرانا شروع کر دیتے ہیں یہاں خان صاحب جب محمد رضوان کا نام آتا ہے؟ یہ ویسے یہ صحیح مسکرائے ہیں, میں آپ کے سوال پہ بھی مسکرا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عموماً نا, جو ہم لوگ اظہر خان میں, ہم لوگ پرانے جو کرکٹر ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں, ہم غلط وقتوں میں پیدا ہو گئے. کیونکہ ہمارے وقتوں میں تو مجھے یاد ہے کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ نے کائزن ٹرافی کا میچ ہمارا ایسا ہوتا تھا کہ اگر آپ کی ٹیم ہار گئی, اگلا میچ پی آئی اے سے آیا, آپ ہار گئے, ایک میچ جیتے, اس کے بعد سیزن بیٹھ کے آپ باہر بیٹھ کے لوگوں کو دیکھ کے تالیاں بجا رہے ہیں. یہ لوگوں کو کتنے میچز چاہیے ہوتے ہیں اپنے آپ کی پوزیشن کو سیمنٹ کرنے کے لیے؟ اب یہ رضوان کتنے عرصے سے چل رہا ہے سر؟ جب آپ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہی چلتے ہیں نا, تو آپ کا معیار بلند ہو جانا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہی از بین دیئر ناؤ, 4 سال سے لگا ہوا ہے, کبھی اندر ہے کبھی باہر ہے, کبھی اندر ہے اسکواڈ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس نے, اور وہ اس کے فرق یہ پڑا ہے کہ اس نے بیٹنگ زیادہ پریشانی کے ساتھ شروع کر دی ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ پہلے اتنی پریشانی میں بیٹنگ نہیں کرتے. نہیں, وہ بالکل ریورس کی طرف چل رہا ہے. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی جو صلاحیت تھی نا وہ بس یہاں تک محدود تھی. اس سے اوپر اگر آپ اسے کچھ توقعات رکھ رہی ہیں نا, آئی تھنک پاکستان کرکٹ ٹھیک ہے, اس پہ جو زیادہ انویسٹمنٹ کری نا, دے شوڈ ناؤ سٹارٹ لوکنگ فار سم تھنگ ایلس. کیونکہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سرفراز کی ریپلیسمنٹ یہ ہے, تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اس جگہ پر جا رہا ہے, کیونکہ کافی میچ ہوتے ہیں. بڑے شاٹس اس کے پاس نہیں ہیں. بڑے شاٹس کے علاوہ اس کو اب
اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی میں کدھر کیا ماروں, کوئی یہ الٹی مار رہا ہے, کبھی سیدھی مار رہا ہے, کبھی آؤٹ ہو رہا ہے, بھاگنے پہ دوڑ, بھاگنے پہ زور ہے. ہاں بھاگنے پہ دوڑ ہے, اور بہت ہی عجیب عجیب سا وہ, he doesn't look like a player of that class. آپ کو بھی لگتا ہے؟ آپ سب جیسے بچہ صاحب نے بھی کہا, پلیئر جب انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتا ہے, 6 ماہ کھیلتا ہے, 3 ماہ کھیلتا ہے, اس کا سٹینڈرڈ بڑھتا ہے, اوپر کی طرف آتا ہے, اس کا کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے, اس کی گیم بھی اوپر جاتی ہے. لیکن ان کی گیم میں فرق پڑا ہے, نیچے کی طرف آئی ہے. یہ ڈومیسٹک میں زیادہ اچھا کھیلے ہیں, یہ ڈومیسٹک میں زیادہ اچھا کھیلے ہیں, ڈومیسٹک میں زیادہ اچھا کھیلے ہیں. ٹی وی پہ میچز بھی دیکھے ہم نے ان کے, فائنل وغیرہ بھی, اس میں یہ زیادہ اچھے لگے ہیں. لیکن یہ اب اپنی گیم کو اوپر لے کے جانے کی بجائے ان کی گیم نیچے آ گئی ہے, اور اس فارمیٹ میں یہ لگ رہا ہے کہ سوٹ نہیں کر رہے. T20 میں یہ سوٹ نہیں کر رہے. سلیکشن جو ہے نا, یہ اب ڈیفینیٹلی فیوچر میں آپ کو پتا چلے گا کہ اگر فرنچائز اگر صحیح طریقے سے سوچے گی تو پتا چلے گا ان کو بھی کہ یہ کون سے لوگ ہم نے سلیکٹ کر لیے, آئندہ سے یہ نہیں کریں گے. فخر کی بات آپ نے کی تھی تھوڑی دیر پہلے, ان کی بھی سٹروکس جو انہوں نے کھیلے ہیں 50 انہوں نے ضرور کیے. جو بھی انہوں نے سٹروک کھیلے ہیں, چھکے جو مارے ہیں, یہ اوپر مارے ہیں نا, کوئی کانفیڈنس والا سٹروک نہیں تھا. کوئی جو جینوئن بیٹسمین کی ٹیکنیک کے حساب سے ہوتا ہے نا, اس نے پورا ویٹ ٹرانسفر کیا ہو اور گیم کو مارا ہو, وہ والی چیز نظر نہیں آئی. وہ بھی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ لمبے میچ کی ہے, کہ پاکستان اگر فیوچر میں بھی دیکھتے ہیں تو وہ لمبے میچوں کے لیے یہ لوگ پلیئر ٹھیک لگ رہے ہیں. لیکن شارٹر یہ فارمیٹ میں جو ہے نا, جلدی ججمنٹ کیوں پہلے دیکھتے تھے کہ آئی سے آپ سلیکٹ کر لیتے تھے لوگوں کو. پہلے آج سے 20 سال پہلے لوگ اپنے آنکھوں سے ہی سلیکٹ کرتے تھے لوگ, اور دیکھ کے کرتے تھے. لیپ ٹاپ نہیں ہوتا تھا, نہیں کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے وہ لوگ کامیاب لوگ تھے, اور کامیاب پلیئر بھی بنے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. تو اب آپ کے خیال میں فخر کے بارے میں جو بچا نے کہا ہے کہ کوئی بھی کامنٹ کرنا ٹو ارلی ہو جائے گا, بالکل انہوں نے ٹھیک کہا, اور میں اسی لیے اس بات کو دوبارہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. تھوڑا سا اپنے دونوں دوستوں سے ڈفر کروں گا. وہ اس لیے کہ فخر زمان نے انگلینڈ لائنز کے اگینسٹ 5 ODI کھیلے. ٹھیک ہے جی, وہ جو پاکستان UAE کھیلنے گیا تھا جی, اس میں اس نے 2 میچز سنگل ہینڈڈلی جتا دیے. آئی ٹیل یو از اے ویری گڈ لیفٹ آرم لیگ اسپنر آلسو. ہی کین بول. اس نے ایک میچ میں 5 وکٹیں لے لی اگینسٹ انگلینڈ لائنز, اینڈ ہی ون سنگل ہینڈڈلی. رنس بھی اس نے 95 کیے, اور کنسسٹنٹلی 40-50 کرتا بھی رہا ہے. اب جہاں تک یہ T20 کا فارمیٹ ہے نا حافظ صاحب, یہ آپ کو بگاڑ بھی دیتا ہے اور آپ کو لائم لائٹ میں بھی بڑا لے کے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں فخر آئی تھنک انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اب اس میں 1 days اور 4 تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. عمران بچے نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہمیں وہ بالکل ایک لارلز اس کے جو ہیں اس کو صحیح نہیں بنانا چاہیے, نہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ لیٹس سی ہم کہ وہ اس فارمیٹ میں اور آنے والے میچز میں کیسا پرفارم کرتا ہے. بہت شکریہ آپ کا خان صاحب, بچا صاحب, اکرم نظر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, ہمارے ماہرین کی PSL کے مقابلے جاری ہیں. اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس لیگ کی دلچسپی میں, دلکشی میں اور سنسنی میں اضافہ ہو. کوئی بھی بری خبر مزید اس حوالے سے ہمیں نہ ملے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.